الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کا سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور آپ کی زندگی کا ایک پہلو آپ کی فکر، آپ کا غم، آپ کا اہتمام، یہ بھی اس امت کے لیے بہت بڑا اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی کی فکر کیا تھی، غم کیا تھا، اہتمام کس چیز کا ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہتمام اور فکر یہ بھی تھی کہ میرے جانے کے بعد کہیں یہ امت بکھر تو نہیں جائے گی، کہیں یہ امت ٹکڑوں میں تو تقسیم نہیں ہو جائے گی. اس کا بڑا اہتمام تھا. الباز ابن ساریہ فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے واعظ فرمایا، اور بڑا بلیغ واعظ تھا. لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ضربت منہ العیون، آنکھیں جاری ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے آنکھوں سے. ووجلت منہ القلوب، دل کانپنے لگے، دل کانپنے لگے. فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظہ مودع، ایسا لگتا ہے یہ الوداعی خطاب ہے، الوداعی وعظ ہے. کوئی ہم سے ایسی بات فرما دیں جو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ بن سکے، ہم اسے مضبوطی سے پکڑ سکے. اللہ کی شان ہے، ہمارے یہ بچے جو اعتکاف بیٹھے ہیں، اتنے ڈھیر سارے بیانات سنے، اور پھر بھی بس اوقات اکیلے آگے پوچھتے ہیں کوئی ایسی بات بتا دینا کہ جب ہم باہر جائیں تو ہمارے کام آئے. تو صحابہ نے اپنی نبی کی ساری زندگی دیکھی ہوئی تھی، روزی نصائح سنتے تھے، روزی باتیں سنتے تھے، ساری زندگی آپ کی تربیت میں رہے. لیکن جب یہ خیال آیا کہ جدائی ہونے والی ہے، جدائی ہونے والی، تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات بتا دینا کہ اگر آپ ہم سے دور بھی ہوں اور ہم آپ سے پردے میں بھی ہوں تو اس چیز کو پکڑ کے رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ تقوی کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں قدم اٹھانے کے لیے بیڑیاں بن جاتا ہے، پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں. نیکیوں کی طرف، نیکوں کے پاس، نیک صحبت کی طرف اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا. تقوی کا اہتمام کرنا، پرہیزگاری کا اہتمام کرنا. نہیں پتا کون سا گناہ مجھے کس نیکی سے محروم کر دے. آدمی فجر میں یوں ہی نہیں محروم ہوتا، پہلے اس کے لیے کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر فجر کی دولت سے محروم ہوتا ہے. آدمی لقمہ حلال سے یوں ہی محروم نہیں ہوتا، پہلے کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر اس نیکی سے محروم ہوتا ہے. تو نیکی کی سے محرومی کی بڑی وجہ، نیکوں کی صحبت سے محروم، نیک لوگوں سے محروم، نیکی کی بات سے محروم، نیک مجالس سے محروم کی بڑی وجہ کوئی گناہ ہوتا ہے. توفیق ہی نہیں ہوتی، بیٹھنا ہی نہیں ملتا، صحبت ہی نہیں ملتی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوصیکم بتقوی اللہ، پرہیزگاری کا اہتمام کرنا. اب ایسی چیز بتائی نا، جا رہے ہیں نا آپ، اور رمضان بھی جا رہا ہے،
آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، ایسی گر کی بات بتا دی، ورنہ آپ کہہ سکتے تھے اتنا وظیفہ کر لینا، اتنا ذکر کر لینا، اتنی فلاں تسبیح پڑھ لینا، گر کی بات بتا دی. بس بھائی گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا. اوصیکم بتقوی اللہ. اور اگلی بات فرمائے وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدًا حَبْشِيًّا. اور ہمیشہ اپنے بڑوں کی مان کے چلنا، چاہے تمہارا بڑا کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہونا. اجتماعیت کو نہ توڑنا، اجتماعیت کو نہ چھوڑنا، وحدت کو خراب نہ کرنا، اتفاق کو پارا پارا نہ کرنا. اجتماعیت کا خیال رکھنا. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے تم جب میرے بعد رہو گے نا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف دیکھو، بہت اختلاف. ہر طبقے میں اختلاف دیکھو گے، ہر شعبوں میں ٹکڑے دیکھو گے، ہر جگہ تقسیم دیکھو گے، ہر جگہ ہی تقسیم دیکھو گے. سچ کہا ہے نا اللہ کے نبی نے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کون سا طبقہ رہ گیا ہے؟ گھر سے لے کر قومی زندگی تک دیکھ لینا، خاندان سے لے کر قومی اداروں تک دیکھ لینا، قومی اداروں سے لے کر دینی شعبوں تک دیکھ لینا. فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف دیکھو. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری الوداعی نصائح میں اور بیان میں اور واعظ میں ایک اور گر کی بات بتائی. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. دیکھو تم اپنے اوپر لازم کر لینا میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ، اسے لازم پکڑ لینا. بس تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا. بلکہ اللہ کے نبی نے مضبوطی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کوئی چیز داڑھ سے پکڑی جائے تو وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے بنسبت سامنے کے دانتوں سے. عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ سے پکڑ لینا یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا. بس میرا طریقہ تیرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور میرے خلفاء کا راستہ تیرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. بس قرآن کی ترجمانی محمد الرسول اللہ، اللہ کے کلام کی وضاحت محمد الرسول اللہ، اللہ کے قرآن کی تفسیر محمد الرسول اللہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی وضاحت صحابہ، آپ کے کلام کی تفسیر صحابہ، آپ کے کلام کی وضاحت صحابہ، اور آپ کی احادیث کی صحیح تصویر صحابہ. ورنہ تو آدمی نبی کی زندگی چھوڑ کے قرآن سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور قرآن سے بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور صحابہ کی زندگی چھوڑ کر لوگ احادیث سے بھی گمراہ کر سکتے ہیں. ارے میاں قرآن سے جو تم مطلب لے رہے ہو کیا اللہ کے نبی نے بھی یہی مطلب لیا ہے؟ صحابہ نے بھی یہی مطلب لیا ہے؟ یا تم ان سے زیادہ سمجھدار ہو؟ امت تقسیم کہاں ہوتی ہے؟ مذہبی طور پہ فرقے کب بنتے ہیں؟ امت گروہ بندیوں میں کب جاتی ہے؟ یا تو وہ قرآن حدیث میں اضافہ کرنے لگتی ہے اپنی من مانی تفسیر اور وضاحت سے، یا دین میں کمی کرنے لگتی، یا اضافہ یا کمی، اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے جو بالکل ہی دین سے بیزار ہوتا ہے. اس سے امت تقسیم ہوتی، اس سے امت کوئی بھی فرقہ بنے گا امت میں. دیکھو یاد رکھیے گا، گر کی بات بتاتا ہوں. کوئی آپ کی اماں کو گالی دے اور دوسرا آدمی اس کو منع کرے گالی نہ دو، بظاہر تو یہ دوسرا آدمی بھی اختلاف کر رہا ہے، تو آپ دونوں کو یہ نہ کہا کریں کہ یہ اختلاف کر رہے ہیں. ارے میاں یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دیکھا کرو کہ زیادتی کون کر رہا. دوسرا تو دفاع کر رہا، دوسرا تو دفاع کر رہا. بغیر سوچے سمجھے ہر آدمی کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ یہ فرقہ پرست ہے، یہ گروہ پیدا کر رہا ہے. ایک آدمی ماں کو گالی دے رہا ہے،
دوسرا اپنی ماں کا تحفظ کر رہا ہے، تو بتائیے یہ اختلاف ہوا؟ یہ تو اختلاف نہیں ہوا، وہ تو بیچارہ دفاع کر رہا ہے، اپنا حق لے رہا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ تو ایسی میرے عزیزو، دین قیامت تک محفوظ رکھنا اضافے سے کمی سے، اضافے سے کمی سے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ دین میں فرقہ پرست وہ ہوتا ہے جو دین میں اضافہ کرتا ہے، دین میں فرقہ پرست وہ ہوتا ہے جو دین میں کمی کرتا ہے۔ جو دین کا تحفظ اللہ کے نبی کے حکموں کی تعمیل میں کرتا ہے وہ دین کا محافظ ہوتا ہے، وہ دین کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے۔ فرقہ پرستی وہ ہے جب آدمی اللہ کے نبی کی زندگی چھوڑ دے، صحابہ کی زندگی چھوڑ دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف بھی ہوگی۔ ایسے موقع پہ تم بس میری سنت پکڑ لینا، میرا طریقہ لے لینا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ۔ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے ایسے موقع پہ صرف قرآن پکڑ لینا، نہ قرآن نہیں، اس لیے کہ قرآن کی وضاحت اگر غلط ہو گئی، قرآن کی تفسیر دیکھ لینا جو میں نے کی ہے، میری زندگی دیکھنا، میں پریکٹیکل ہوں۔ اس لیے کہ کوئی شخص صلاۃ قرآن میں آتا ہے، نماز، صلاۃ کے عربی کے لحاظ سے بہت سارے معنی ہیں، اور ایک معنی ذکر کرنے کے بھی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے بس میں نماز نہیں پڑھتا، بس ذکر کرتا ہوں، قرآن میں تو صرف ذکر کا تذکرہ ہے، صلاۃ اللہ کی یاد کرتا ہوں بس، نماز کیا ہے؟ لیکن ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی نے صلاۃ کا مطلب کیا لیا، آپ نے نماز پڑھی، اور نماز کیسے پڑھی؟ قرآن میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے کہ فجر 4 رکعتیں ہیں، ظہر 12 رکعتیں ہیں، عصر 8 رکعتیں ہیں، مغرب 7 رکعتیں ہیں، عشاء 17 رکعتیں، قرآن میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھنی پڑے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے قرآن کے اس کلام کو اپنے عمل سے کیا معنی پہنایا، کیا تفسیر فرمائی، اور نبی کے کلام کی وضاحت صحابہ۔ میرے پاس لوگ بیٹھے ہوں اور میری پیچھے والی بات بھی سن رہے ہوں، اگلی والی بات بھی سن رہے ہوں، اور میرا موڈ بھی دیکھ رہے ہوں، اور میں ایک تحریر لکھ رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں جو دروازے پہ آدمی کھڑا ہے یہ تحریر اسے دیکھ لو، اور اس تحریر میں لکھا ہے روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ اب وہ جو کہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ اب پڑھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میری تحریر کو بہتر انداز سے کون سمجھ سکتا ہے؟ جو میرے پاس موجود ہے۔ میری پیچھے بات، اگلی بات، میرا موڈ، میرا ماحول، میری زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جملہ کس ماحول میں لکھا گیا ہے، اسے نکالنا چاہتے ہیں، روکوانا چاہتے ہیں۔ تو تحریر میں تو یوں بھی پڑھ سکتا ہے روکو مت جانے دو، وہ پڑھ رہا ہے روکو مت جانے دو، کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے امت میں اختلاف سے محفوظ یہ امت کیسے رہے گی جب میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ، جیسے نبی کا طریقہ ضروری ہے ایسی صحابہ کا طریقہ بھی ضروری ہے، ان کا عمل بھی ضروری ہے۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی چیز جسے دین سمجھ کے کرو گے یہ گمراہی ہو جائے گی، اور ایک دن آئے گا نئی نسل کے سامنے دین جو اصلی ہوگا وہ پس منظر میں چلا جائے گا، اور نئی شکلیں جو ہم نے پیدا کر دی نئی نسل اسے کو دین سمجھتے رہے گی، اور یہ اس امت پر بڑا ظلم ہوگا، یہ اس امت پر بڑا ظلم ہوگا۔ جب تم یہ سمجھ کے کرو گے کہ اس سے کیا حرج ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اور دین سمجھ کے کرو گے تو آہستہ آہستہ نئی نسل میں دین کی شکل ہی بدل جائے گی۔ جو اصل دین ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرتے تھے وہ تو پس منظر میں چلا گیا، اور نئی ایجاد کردہ خرافات اور بدعات لوگ اسے کو مذہب سمجھنے لگ جائیں گے، اسے کو دین سمجھنے لگ جائیں گے، تو ہوگا کیا؟ اس سے امت تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے انداز سے نئی چیز کا آغاز کرے گا نا،
کوئی کچھ نئے انداز سے، کوئی کچھ نئے انداز سے، کچھ نئے انداز سے، کچھ نئے، تو بتائیے کتنے گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ امت۔ اور اگر ایک ہی طریقے کو بنیاد بنایا جائے، اللہ کے نبی صحابہ، اللہ کے نبی صحابہ، تو امت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی فکر تھی۔ جریر فرمانے لگے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ، ایک بات کرنے لگا ہوں بڑی اہم، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ سب کو خاموش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ اور کافر کا عمل کیا ہے؟ کافر کا عمل کیا ہے؟ فرمایا تم ایسا نہ کرنا، تم ایک مسلمان کوئی گردن کو حلال سمجھ کے اڑانے لگنا، تم مسلمانوں کی گردنیں اڑانے لگنا، اور تم آپس بہم جنگ و قتال کرنے لگنا، اور تم بہم آپس میں دستے گریبان ہو جانا، اور بہم تم ایک دوسرے کا خون بہانے لگ جانا۔ یہ تو کفار والا عمل ہے، کسی مسلمان کو قتل کرنا اور اسے حلال سمجھنا، اسے جائز سمجھنا، یہ تو کفر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کی بڑی فکر تھی کہ امت میری آپس میں قتل و قتال میں مبتلا نہ ہو جائے، اس فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرنا، تم اس گمراہی میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ دیکھو لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبرگاہوں کو سجدہ بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ سجدے کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، نہ پیغمبر اس کا مستحق ہے، نہ کوئی ولی اس کا مستحق ہے، نہ کوئی اللہ کا پیارا اس کا مستحق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحذر ما صنعوا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، تم کہیں اس گمراہی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جانے کے بعد جس چیز کا غم اور فکر تھی کہ یہ امت تقسیم نہ ہو جائے، کہیں یہ آپس میں امت جنگ و جدال نہ کرنے لگے، کہیں یہ امت جسے کہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسی عقیدت جو گمراہی کے درجے کی ہے کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا چوتھی چیز جس کا مجھے غم ہے اور جس کی مجھے فکر ہے، فرمانے لگے، ابو سعید فرمانے لگے اللہ کے نبی ممبر پہ آئے، اور ممبر پر آ کر جب بیٹھے تو ہم بھی آپ کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان مما اخاف علیکم بعدی، جس چیز کا مجھے تمہارے بارے میں فکر ہے نا وہ یہ ہے ما یفتح علیکم من ظہرۃ الدنیا وزینتها، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی بہار اور اس کی خوشحالی، اس کے دروازے تم پہ کھل جائیں گے، دنیا اور زیادہ ہونے لگ جائے گی، مجھے اس کا ڈر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ واللہ، اللہ کی قسم مجھے اپنی امت پر معاش کا ڈر نہیں ہے کہ یہ اپنے معاش کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی یا اپنے فقر اور معیشت کی وجہ سے برباد ہو جائے گی۔ واللہ مل فقر اخشى علیکم، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم، مجھے جو اپنی امت کے بارے میں فکر ہے اور جو ڈر ہے وہ یہ ہے ام تبسط دنیا علیکم، کہ ان پر دنیا کے دروازے کھل جائیں گے، دنیا کی فراوانی ہو جائے گی، جیسے پہلے قوموں پر دنیا کی فراوانی ہوئی، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر اس میں خوب یہ گم ہو جائے گی، پھر اس میں یہ خوب مشغول ہو جائے گی اور خوب ایک دوسرے سے آگے بڑھے گی، پھر یہ دنیا انہیں ہلاک کر دے گی جیسی اس نے پہلوں کو ہلاک کیا۔ مجھے اس کا ڈر ہے، مجھے اس کا غم ہے، فقر کا ڈر نہیں ہے۔ دیکھو نا میرے عزیزو، مسلمانوں کے پاس جب کچھ نہ تھا تو بتائیے اتفاق کتنا تھا، پیار کتنا تھا، محبتیں کتنی تھی، دین کی قدر و قیمت کتنی تھی، قدر قیمت کیا تھی۔
حضرت مصعب ابن عمیر شہزادہ قسم کا آدمی تھا، شہزادہ، ناز و نعمت کا پلا ہوا تھا، بہت قیمتی جوڑا پہنا کرتا تھا، ماں سب سے قیمتی عطر پہلے اپنے بیٹے کے لیے خریدا کرتی تھی، تاجروں سے کہہ رکھا تھا جب بھی تم یمن اور شام سے مال لاؤ تو پہلے میرے گھر کی دستک دو، اور میں تمہارے منہ بولے قیمت پر چیزیں خریدوں گی، پھر بازار میں بیچنا۔ جوتا پہلے میرا بیٹا پہنے گا، عطر پہلے میرا بیٹا لگائے گا، جوڑا پہلے میرا بیٹا پہنے گا۔ ایسا ناز و نعمت میں پلا ہوا یہ نوجوان مصعب بن عمیر ایمان لے آیا۔ اللہ کی شان، جب ایمان لے آیا، ایک دن ایسا ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئی ہیں اور مصعب بن عمیر خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی کے انتہائی ہم شکل تھے۔ اس لیے جب یہ صحابی نوجوان احد میں شہید ہوا تو آواز لگ گئی محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے، محمد الرسول، اتنی آپ کی مشابت تھی، اتنے خوبصورت نوجوان تھے اور ناز و نعمت کے پلی ہوئے تھے، لیکن اللہ کی شان، نبی سے سچی غلامی اور وفاداری نبھائی۔ اور ایک دن آئے تو دیکھا کہ لباس پہ پیوند لگے ہوئے، ادھر بھی پیوند لگا ہوا، ادھر بھی پیوند لگا ہوا، کہاں یہ شہزادہ اور کہاں نرم و نازک زندگی اور کہاں وہ خوشحالی، 500 درہم کے پہننے والا ایک جوڑا، اور کہاں آج چمڑے کے پیوند لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کی پہلی حالت اور آج کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر فرمانے لگے تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس لباس کی اتنی فراوانی ہوگی کہ تمہارا لباس تمہارے صرف جسموں پہ نہیں ہوگا، وہ لباس تمہاری دیواریں بھی پہنے گی، تمہاری دیواروں پر بھی ایسے ہی پردہ ہوگا جیسے بیت اللہ کی دیواروں پہ پردہ ہوتا ہے، اور تمہارے پاس لباس کی اتنی فراوانی ہوگی کہ صبح ایک جوڑا، شام ایک جوڑا، دفتر کا الگ، دوستوں کا الگ، سونے کا الگ، نائٹ سوٹ الگ ہے اور ایکسرسائز کا الگ ہے، دوستوں کے پاس محفل میں جانے کا الگ ہے اور گھر کا الگ ہے، اتنا لباس کی فراوانی ہوگی۔ اور کھانوں کا حال یہ ہوگا، ایک ڈش رکھی جائے گی، ایک اٹھائی جائے گی، ایک رکھی جائے گی، ایک اٹھائی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت خوشحالی ہوگی، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں گے نا، یکسوئی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ اللہ کو راضی کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نانا، یہ حالت تمہاری اس حالت سے بہت اچھی ہے، ابھی تمہارا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، بڑے سے بڑا سیلاب بھی بے دینی کا آ جائے، تمہارا ایمان پہاڑوں جیسا، چٹانوں جیسا اس بے دینی کا راستہ روک دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا تمہارا ایمان ٹنکے سے زیادہ کمزور ہوگا، جدھر کی ہوا چلی تم بھی ادھر ہی ڈولنے لگے، جدھر کی ہوا چلی تم بھی ادھر کی ڈولنے لگے، جیسا ماحول ملا ویسا روپ ڈھال لیا، ویسا روپ ڈھال لیا، ویسی تم نے سب کچھ ڈھال لیا، اتنے کمزور ہوگے تمہاری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، تمہارے اندر کوئی پختگی مضبوطی نہیں ہوگی، ذرا سا ماحول بدلا سب کچھ ہی بدل گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کا ڈر یہ ہے جب دنیا کی فراوانی آئے گی تو دنیا اپنی فراوانی کے ساتھ تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، بہت سارے مصائب لے کے آتی ہے، حسد لے کے آتی ہے، کینہ لے کے آتی ہے، بغض لے کے آتی ہے، جھگڑے لے کے آتی ہے، نہ اتفاقیہ لے کے آتی ہے، ٹوٹ پھوٹ لے کے آتی ہے، اور دیکھو نا میاں سارا منظر سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی اپنی امت کی فکر فرمائی ہے، آج امت اس مصیبت میں گرفتار ہوتی چلی جا رہی۔